ساحر توفیق چھٹیوں میں پاکستان آیا تھا۔ الماس نے کئی دن پہلے سے بیٹے کے آنے کی خوشی منانی شروع کر دی تھی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے نہ آفس گئی تھی اور نہ کہیں اور۔ توفیق کمال سے بھی وہ بزنس یا کسی اور بات کی بجائے صرف اپنے بیٹے کے ہی بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ توفیق کمال بظاہر اپنے بیٹے کی آمد پر کسی خوشی یا جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ بھی اس کی آمد پر کافی خوش تھے۔ ان کی بیٹے سے والہانہ محبت اسی بات سے ظاہر ہو رہی تھی کہ آج انہوں نے اپنا ایک اہم بزنس ڈنر بیٹے کی آمد کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیٹے کو ایئرپورٹ لینے خود جا رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو اسے رونا آنے لگا۔ وہ کچھ بھی کر لے، کبھی بھی اس لڑکی کی برابری نہیں کر سکے گی۔ صبح توفیق کمال معمول کے مطابق ناشتے کی میز پر موجود تھے، جبکہ الماس اور سائر موجود نہیں تھے۔ یونیورسٹی سے 2 بجے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ سٹنگ روم سے گزرتے ہوئے اسے ڈائننگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً کھانا کھایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی الماری سے اپنے کپڑے نکال ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ آ جاؤ، وہ یہ سمجھ کر کہ رشیدہ ہوگی بے نیازی سے بولی۔ السلام علیکم۔ وہ اس آواز پر بے اختیار چونک کر مڑی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، توفیق کمال کی جوانی کا مجسم روپ۔ آ جائیے، وہ خشک سے انداز میں بولی۔ ایک رسمی سی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پر نہیں آئی تھی۔ میں ساحر ہوں۔ اس کے چہرے میں بے تکلفانہ مسکراہٹ تھی۔ اور آپ ام ایمن؟ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت شوق تھا مجھے آپ سے ملنے کا۔ 12 بجے میں سو کر اٹھا تو آپ پتہ چلا آپ یونیورسٹی گئی ہوئی ہیں۔ اب بڑی زبردست بھوک لگ رہی تھی۔ آپ آ جائیں، پھر ساتھ کھانا کھائیں گے۔ مما کو بھی میں نے بھوکا بٹھایا ہوا ہے۔ وہ اس کی بے تکلفانہ اور اپنائیت بھرے انداز سے قطعاً متاثر نہیں ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکوں گی، مجھے نہانا ہے، اور ویسے بھی میں نے یونیورسٹی میں سینڈوچز کھا لیے تھے، اس لیے اب کھانا شاید ہی کھاؤں۔ وہ رکھائی سے کہہ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ وہ رات تک اپنے کمرے میں ہی رہی، حالانکہ اب وہ پہلے کی طرح سارے وقت اپنے کمرے میں نہیں رہا کرتی تھی۔ رات کو کھانے کے لیے وہ ٹیبل پر آئی تو توفیق کمال بیٹے سے اس کی پڑھائی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ وہ ان کے سوالات کے بہت محتاط ہو کر اور بڑی سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے تکلفی نہیں تھی، وہ ان سے تھوڑا سا خائف بھی نظر آ رہا تھا۔ الماس باپ اور بیٹے کی اس گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے میز پر سے توفیق کمال اٹھے تھے۔ ان کے ڈائننگ روم سے نکلتے ہی سائر نے گہری طمانینت بھری سانس لی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں پھیلا کر ایک دم پرسکون سا ہو گیا تھا۔ آپ کو ہمارے کلف لگے ہوئے پاپا سے ڈر لگتا ہے ایمن؟ وہ اب سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ سائر، الماس نے تنبیہی انداز میں اسے گھورا۔ کیا مما، میں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں؟ مجھے تو آپ اور حیدر بھائی پر رشک آتا ہے جو ان سے اتنی بے تکلفی سے بات کر لیتے ہیں۔ اس کے انداز میں بچوں سی معصومیت تھی۔ پاپا نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، ان کا صرف گھور کر دیکھنا ہی میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ سچی ہے ایمن؟ جب وہ اپنی براؤن کلر کی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھتے ہیں تو میرا دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ حالانکہ میں اور کسی سے بھی نہیں ڈرتا، آپ کہیں پر بھی مجھے کھڑا کر دیں۔ وہ بڑے مزے سے کھانا کھاتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ الماس بیٹے کی اس بچکانہ سے انداز پر مبہم سا مسکرائی تھی۔ آپ اکنامکس میں ماسٹر کر رہی ہیں نا؟ وہ اس کی دوپہر کی بیگانگی کو دیکھ لینے کے باوجود بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے جواباً صرف سر ہلایا تھا۔ سنا ہے فرسٹ پوزیشن لانے کے سلسلے میں آپ نے خاصا اچھا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آپ کا ایم اے کا آخری سیمسٹر ہے اور پچھلے 3 سیمسٹر میں آپ نے اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ پتہ نہیں اسے توفیق کمال نے یہ بات بتائی تھی۔ الماس نے تکلفاً تھوڑا سا مسکراتے ہوئے اس نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کھانا ختم کر چکی تھی، اسی لیے اپنی پلیٹ پیچھے ہٹاتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ ان دونوں کو شب بخیر کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ توفیق کمال اب اس سے اس کی پڑھائی کے متعلق پہلے سے زیادہ گفتگو کرنے لگے تھے، اور یہ تبدیلی ان میں اس روز آئی تھی جب انہوں نے حیدر کے آفس میں اس کا اسائنمنٹ دیکھا تھا۔ وہ اب اس کے رزلٹ سے متعلق خود پوچھتے تھے۔ انہوں نے براہ راست اس سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے باپ کو اپنی ذہانت سے متاثر کرنے میں ضرور کامیاب ہو چکی ہے۔ ماسٹر کرنے کے بعد اس کا IBA کی ایوننگ پروگرام میں MBA کرنے کا ارادہ تھا۔ اپنے اس ارادے کو اس نے حیدر کے ساتھ ڈسکس کیا تو اس نے بہت سراہا۔ اسے اب اپنے بارے میں یہ یقین تھا کہ وہ IBA کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بڑی آسانی سے کلیئر کر سکتی ہے۔ نہ صرف ٹیسٹ کلیئر کر سکتی ہے بلکہ وہاں سے
نہایت شاندار طریقے سے MBA بھی کر سکتی ہے۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی سے آئی تو ساحر سٹنگ روم میں کھڑا نظر آیا۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مما کو آفس میں کچھ ضروری کام تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آفس چلی گئی ہیں۔ اکیلے کھانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ پلیز آپ کل کی طرح یہ مت کہیے گا یہ یونیورسٹی میں سینڈوچز کھا لیے تھے اس لیے کھانا نہیں کھائیں گی، اور اگر کھا بھی لی ہیں تو بھی میری خاطر ڈائننگ ٹیبل پر آ جائیں۔ اس کا اس لڑکے سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جو وہ اس کی خاطر کوئی کام کرتی۔ پتہ نہیں اسے ایمن کے چہرے پر موجودگی، بیگانگی اور اجنبیت نظر کیوں نہیں آتی تھی۔ سائر آپ، اس نے اپنے اندر کی کڑواہٹ پر قابو پاتے ہوئے بے تاثر سا لہجہ اپنانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا اٹھا۔ آپ مجھے آپ کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھ سے 1.5 سال بڑی ہیں، میں تو احترام میں آپ جناب کر رہا ہوں، آپ مجھے کس خوشی میں آپ کہہ رہی ہیں؟ وہ اس جھیٹ لڑکے سے بری طرح چڑ چکی تھی۔ اب یہ لڑکا کیوں بلا وجہ اسے ڈسٹرب کر رہا تھا؟ وہ کسی بد اخلاقی یا بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے کچھ سوچ کر ہاتھ منہ دھو کر اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ کے بیٹھ گئی۔ اس گھر میں یہ قدر ہے میری، کسی کو میری کچھ پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ میں صرف 20 دنوں کے لیے کراچی آیا ہوں، پھر بھی نہ پاپا، نہ ماما اور نہ ہی آپ میری خاطر اپنا روٹین چینج کرنے کو تیار ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے دکھ بھری شکل بنا کر اسے بولا۔ وہ اس بات پر کیا کہتی سو خاموشی سے ایک نظر اس پر ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ حیدر بھائی نے تو بتایا تھا کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، مگر میں تو جب سے آیا ہوں آپ کو خاموش ہی دیکھ رہا ہوں۔ حیدر کا ذکر پر اس نے چونک کر سائر کو دیکھا۔ وہ اس کے چونکنے پر مسکرایا۔ حیدر بھائی بوسٹن آئے تھے، تب انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ دونوں کی بہت اچھی دوستی ہے۔ انہوں نے آپ کی بہت تعریفیں کی تھی مجھ سے۔ وہ آپ کو ایما کہتے ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بہن بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہے۔ میں تو ملنے سے پہلے ہی آپ سے امپریس ہو گیا تھا، کیونکہ حیدر بھائی یوں ہی کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ وہ بڑی سادگی سے اسے حیدر کی ساری باتیں بتا رہا تھا۔ آپ کی اتنی زیادہ تعریفیں سننے کے بعد میرا آپ سے ملنے کو بہت دل چاہنے لگا تھا۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی کسی بہن یا بھائی کی کمی محسوس کی ہے یا نہیں؟ میں نے تو بہت کی ہے۔ پاپا کی اپنی بزنس کی مصروفیات ہوتی ہیں اور ماما سے انڈرسٹینڈنگ ہونے کے باوجود میں بہت سی باتیں ان سے نہیں کر پاتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میرا کوئی بھائی یا بہن ہوتا تو مجھے گھر میں تنہائی کا احساس نہ ہوتا۔ میں نے ماریہ بچوں کو دیکھا ہے، وہ حیدر بھائی سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میری کوئی بہن ہوتی تو وہ مجھ سے یوں ہی پیار کرتی۔ توفیق کمال کا بیٹا، ان کا ولی عہد، محبت اور پیار کی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے بے تحاشا حیرت ہوئی۔ وہ اس بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر موضوع تبدیل کر کے اس سے اس کی پڑھائی سے متعلق رسمی سے انداز میں گفتگو کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے موضوع تبدیل کر دینے پہ کچھ مایوس سا نظر آنے لگا تھا۔ شاید وہ اس سے اپنی بے تکلفی کے جواب میں ایسے ہی بے تکلفی کی امید رکھتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اس سے معذرت کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنے والے دنوں میں بھی سائر کا اس سے یہی انداز رہا تھا۔ اس کے دن کا بیشتر وقت اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں گزر رہا تھا، لیکن جس وقت بھی وہ گھر پر ہوتا تو الماس کے بعد اس کی توجہ کا مرکز وہی ہوا کرتی تھی۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں اسٹڈی کر رہی ہوتی، وہ دروازہ تھپتھپا کے اندر آ جاتا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کہتے وہ صوفے پہ بیٹھ جاتا۔ اندر آ جانے کے بعد وہ ڈسٹرب ہونے کی بات پر بھلا کیا کہتی؟ پھر کافی دیر تک بیٹھ کر وہ اس کا سر کھاتا رہتا۔ وہ ہر ممکن حد تک اپنی کوشش یہی رکھتی کہ بظاہر کسی بدتمیزی کا مظاہرہ کیے بغیر اس سے فاصلہ برقرار رکھے۔ ان 8 دنوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سائر ایک سادہ اور مخلص سا لڑکا تھا۔ اس میں معصومیت تھی۔ ابھی تک اس کا بچپن مکمل طور پر رخصت نہیں ہوا تھا۔ اس کے کسی بھی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ امریکہ میں بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھنے گیا ہوا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود وہ فاصلہ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ آج اس کی یونیورسٹی کی چھٹی تھی، اس لیے وہ تھوڑا دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ توفیق کمال اور الماس آفس جا چکے تھے اور سائر شاید گھر پر ہی تھا۔ وہ ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر ابھی کچھ پڑھنے کا موڈ بنا ہی رہی تھی کہ رشیدہ بھاگی ہوئی آئی اس کے کمرے میں۔ ساحر بابا کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اپنے کمرے میں کارپیٹ پہ بے ہوش پڑے ہیں۔ رائٹنگ ٹیبل سے کتاب اٹھاتے اس کے ہاتھ بے ساختہ رک گئے تھے۔ رشیدہ سے مزید کچھ پوچھے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ابھی 10-15 منٹ پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے۔ میں کمرے میں ناشتے کا پوچھنے گئی تو کہنے لگی کہ میں نہانے جا رہا ہوں، 10 منٹ بعد میرا ناشتہ میرے کمرے میں ہی لے کر آنا۔ اس وقت تو طبیعت بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ مجھ سے انہوں نے بیگم صاحبہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ آفس چلی گئیں، پھر آپ کا پوچھا تھا۔
رشیدہ اسے یہ ساری باتیں ہانپتے کانپتے بتا رہی تھی۔ اندر آتے ہی وہ ساحر کو کارپیٹ پر اوندھے منہ گرا دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ تیزی سے وہ اس کی طرف بڑھی اور کارپیٹ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ ساحر اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے لمبے چوڑے وجود کو وہ بڑی مشکلوں سے سیدھا کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ساحر آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تب تپا رہی تھی مگر اس کی بے حس و حرکت وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے گیلے بال ماتھے میں بکھرے ہوئے تھے۔ باتھ روم سے نہا کر نکلتے ہی اسے چکر آیا تھا یا پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ پانی لاؤ، اس نے رشیدہ سے کہا۔ وہ فوراً گلاس میں پانی لے آئی۔ ساحر اٹھو۔ اس کا دل خوف کے مارے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے ڈالتے ہوئے اس کے کندھے اور چہرے کو زور زور سے ہلا کر اسے آوازیں بھی دے رہی تھی مگر وہ بے خبر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو، بلکہ تم مت کرو، دین محمد سے کہو، جلدی فوراً جاؤ، اس نے چلاتے ہوئے رشیدہ سے کہا۔ وہ کمرے سے فوراً نکل گئی۔ ساحر تمہیں کیا ہوا ہے؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے رونا آنے لگا تھا۔ ساحر جی؟ وہ آنکھیں بند کیے بولا۔ وہ بری طرح چوکی تھی۔ ساحر تم ٹھیک ہو؟ روحان سے لہجے میں اس نے بے یقینی سے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ ایک پل کو اس نے حیرت سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر اگلے پل اس کا غصے سے برا حال تھا۔ ابھی وہ کچھ کہہ نہیں پائے تھے کہ دین محمد اور رشیدہ ایک ساتھ کمرے میں آئے۔ میں نے فون کر دیا ہے، ڈاکٹر صاحب 10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں آ رہا ہوں اس وقت تک۔ دین محمد ساحر کو آنکھیں کھول کر لیٹا ہوا دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو ایک کال اور کر دیجیے دین محمد، ان سے کہیے کہ مریض اب بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رشیدہ احمقوں کی طرح منہ پھاڑے ساحر کو دیکھ رہی تھی جبکہ دین محمد کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے مسکراتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ تم بھی جاؤ بھائی، میرے لیے ناشتہ لاؤ، اس نے اپنے ماتھے میں بکھرے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے رشیدہ سے کہا۔ رشیدہ کے نکلتے ہی وہ بھی ایک جھٹکے سے کارپیٹ پر سے اٹھ گئی۔ وہ کارپیٹ پہ بیٹھا کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پہلی دفعہ میرے کمرے میں آئی ہیں، تھوڑی دیر تو بیٹھے۔ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ اسے سر گھما کر ایک نظر ساحر کو دیکھا۔ وہ چہرے پر شریر سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصے سے دماغ کھول رہا تھا مگر وہ اس سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب آپ کتنا بھی غصہ دکھا لیں، تھوڑی دیر پہلے آپ یہ بات مجھے بتا چکی ہیں کہ آپ میری پرواہ کرتی ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کو فرق پڑے گا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلنے سے روک لیا۔ اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ اب اگر آپ جیسی دبلی پتلی نازک سی لڑکی مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے میں کامیاب ہو جائے تو میرے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا ہی مقام ہوگا۔ وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ دیکھیں، میں مانتا ہوں یہ مذاق تھوڑا سا بیہودہ تھا مگر میں کیا کرتا، میرے پاس واپس جانے میں صرف 10 دن رہ گئے ہیں اور آپ مجھے خود سے قریب ہی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ میں حیدر بھائی سے سخت جالس ہو رہا تھا۔ میری بہن مجھ سے آپ کر کے رسمی انداز میں بات کرتی ہے اور حیدر بھائی سے اس کی دوستی ہے۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ بہن میری دوست حیدر بھائی کی، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا تھا ایمن۔ یقین کریں میں بہت اچھا لڑکا ہوں، لڑکے مجھے بہت پسند کرتی ہیں، کچھ کو میں بہت ہینڈسم اور چارمنگ بھی لگتا ہوں۔ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہیں جو مجھ سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ باوجود غصے کے وہ اپنی مسکراہٹ روک نہیں پائی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس نے طمانینت بھری سانس لی تھی۔ دوستی کر لینے کے لیے یہ ایکٹنگ کرنی ضروری تھی؟ اس نے ناراضی سے اسے گھورا۔ مجھے اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی اور صبح ہی مجھے موقع مل گیا۔ دراصل میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ آپ جتنی لاتعلق نظر آتی ہیں حقیقت میں ایسی ہیں بھی یا نہیں، اور جواب مجھے مل گیا کہ آپ ایسی نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہماری مائیں الگ ہیں مگر ہمارے پاپا تو ایک ہیں، ہم پاپا کو شیئر کرتے ہیں ایمن۔ پاپا سے جو رشتہ آپ کا ہے وہی میرا بھی تو ہے۔ آپ مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ آپ زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا تو کہیں کوئی قصور نہیں۔ میں آپ کی سب تکلیفوں کے لیے دکھ محسوس کرتا ہوں ایمن۔ پہلے جب پاپا ماما کے امریکہ آنے پر میں نے آپ کا ذکر سنا تو میں بہت حیران ہوا تھا۔ اچانک میری بہن کہاں سے نکل آئی؟ ماما پاپا نے مجھے یہ بات کبھی نہیں بتائی تھی۔ شروع میں جب میں نے آپ کے بارے میں سنا تو مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ کہیں سے کوئی لڑکی اچانک نکل آئی میرے پاپا کو میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ پھر جب حیدر بھائی بوسٹن آیا اور انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں باتیں کی تو مجھے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ بچپن میں پاپا کی جو محبت اور توجہ مجھے ملی اس پر آپ کا بھی حق تھا۔ لیکن ایمن، اتنا تو آپ بھی مانیں گی کہ آپ کے ساتھ جو کچھ غلط ہوا اس کے لیے میں ہرگز قصوروار نہیں۔
وہ اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کر آہستگی سے بولا. وہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں سائر کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ اپنے نصیب کی محرومیوں کا شکوہ اس سے نہیں کر سکتی تھی. آپ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں میری تھوڑی دیر پہلے والی حرکت پر؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا. نہیں. آپ کو میری ایکٹنگ کیسی لگی؟ یہ بات تو آپ مانیں گی کہ میں بہت زبردست ایکٹر ہوں. میں اپنے اسکول میں ڈراموں میں حصہ لیتا تھا تو ہمیشہ بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ مجھے ہی ملتا تھا. وہ اس کی شرارت بھری فخریہ مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرائی تھی. تمہاری ایکٹنگ بہت اچھی تھی. خوب اچھی طرح تم نے مجھے الو بنایا. مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ شک نہیں ہوا کہ تم ایکٹنگ کر رہے ہو. اسی وقت رشیدہ دروازہ ناک کرتے ہوئے ناشتے کی ٹرے اٹھائی اندر آئی تھی. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھے نا. وہ اسے اٹھتا دیکھ کر بولا. تم ناشتہ کرو مجھے اپنے نوٹس بنانے ہیں. پتہ ہے مجھے آپ بہت پڑھاکو ہیں. 10 دن بعد میں چلا جاؤں گا تو خوب دل بھر کر پڑھائیاں کر لیجیے گا. یہ تھوڑے سے دن اگر آپ مجھے کمپنی دے دیں تو آپ کی پڑھائی کا اتنا زیادہ حرج بھی نہیں ہوگا. وہ شکوہ کرنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا تو وہ دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی. آج رات چلیں آپ حیدر بھائی کے گھر پر. بی بی نے آج ہم لوگوں کو ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے. ویسے اس دعوت کا مہمان خصوصی میں ہی ہوں. وہ آملیٹ کھاتے ہوئے اس سے بولا. وہ اس ڈنر کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی. کل اس کے سامنے ہی الماس نے توفیق کمال کو بی بی کے فون کے بارے میں بتایا تھا. بی بی نے کہا ہے کہ ایمن کو بھی ضرور آئے. الماس نے اسے بی بی کے اس سے متعلق کہی جانے والی بات بتائی تھی. اگر بی بی نے الگ سے اس کا نام نہ بھی لیا ہوتا تب بھی وہ ان کے گھر ضرور جاتی. وہاں کے مکینوں کے لیے اسے الگ سے بطور خاص کسی دعوت نامے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حیدر بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ آہستہ آہستہ پاپا جیسے ہوتے جا رہے ہیں. اتنی دیر سے آپ مسلسل میری یونیورسٹی پروفیسر پڑھائی سے متعلق باتیں کیے جا رہے ہیں. ڈنر کے بعد بی بی توفیق کمال اور الماس لان میں بیٹھ کر کافی پینے لگے تھے جبکہ یہ تینوں سائر کی فرمائش پر لان میں بیٹھے کافی پی رہے تھے. وہ بہت ہنگامہ پرور اور ہلے گلے کا شوقین تھا. سنجیدہ گفتگو زیادہ دیر تک اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی. حیدر کے اس کے شکوے پر کافی کسیپ لیتے ہوئے مسکرایا. ایک تو مجھے آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں اور آپ نے مجھے بالکل لفٹ نہیں کروائی. میں نے آتے ہی اگلے دن آپ کو فون کیا تو پتہ چلا کسی سیمینار یا کانفرنس میں شرکت کے لیے جرمنی گئے ہوئے ہیں. اور آج جب اتنے دنوں بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو بالکل پاپا والی ٹون میں میری اسٹڈیز کا حال احوال دریافت کر رہے ہیں. وہ کافی پیتے ہوئے خاموشی سے سائر کو دیکھ رہی تھی. اسے یہ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی کہ اپنے باپ سے متعلق صرف وہی حیدر مسعود سے گلے شکوے نہیں کرتی. سائر بھی یقیناً اس سے اپنے دکھڑے رو لیتا ہے. کل سنڈے ہے اور میں بالکل فارغ ہوں. کل کا سارا دن میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے سائر کی شکایت دور کرنے کی کوشش کی. پکنک پہ چلتے ہیں حیدر بھائی. میں آپ اور ایون بس ہم تینوں. لگتا ہے بھائی بہن میں بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے. اس نے یہ بات ان لوگوں کے یہاں آتے ہی نوٹ کر لی تھی مگر بولا کچھ نہیں تھا. سائر اس کی بات سن کر ایون پر ایک شرارت بھری نگاہ ڈال کر مسکرایا. ایسے ہی نہیں دوستی ہو گئی. اس کے لیے کافی محنت مجھے کرنی پڑی ہے. وہ اس کے احتجاج کے باوجود ہنس ہنس کر حیدر کو صبح کی ساری باتیں بتا رہا تھا. ان کی شکل دیکھنے والی تھی. حیدر بھائی سائر اٹھو. میرے بھیا میرے چندہ. جی نہیں میرے بھیا اور میرے چندہ میں نے نہیں کہا تھا. وہ اس جھوٹ پر احتجاجاً چلائی تھی. اب تھوڑا بہت تو اپنی طرف سے اضافہ کروں گا نا. حیدر اور سائر اس واقعے کا مزہ لیتے ہوئے کہکے لگا کر ہنس رہے تھے. چند سیکنڈ بعد وہ بھی اس ہنسی میں شریک ہو گئی تھی. وہ تیار ہو کر باہر نکلے تو سائر لاؤنج میں بالکل تیار بیٹھا نظر آیا. وہ لوگ کافی صبح گھر سے نکل رہے تھے. حیدر کے ساتھ ان لوگوں کا یہ پروگرام طے ہوا تھا کہ وہ لوگ ناشتہ بھی بیچ پر پہنچ کر ہی کریں گے. ٹھیک 7 بجے حیدر کی گاڑی کا ہارن بجا تھا. کسی ملازم نے آ کر اطلاع دینے سے پہلے ہی وہ دونوں باہر نکل آئے. لان میں توفیق کمال واک کرنے مصروف تھے. انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل آئے. حیدر گاڑی میں بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا. آپ آگے بیٹھ جائیں. اب بڑی بہن کا کچھ تو احترام کرنا پڑے گا. سائر نے پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے اس سے کہا. 1 منٹ رکو حیدر. 1 منٹ رکو. حیدر کے کہنے پر وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گئی تھی. ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کے پاس آیا اور گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بولا. تم ڈرائیو کرو. ذرا میں دیکھوں تو صحیح تمہاری ڈرائیونگ کیسی ہے. اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چابی لے لی تھی. حیدر ہی کے کہنے پر اس نے 3-4 مہینے پہلے ڈرائیونگ سیکھی تھی. ہم کب پہنچیں گے حیدر بھائی؟ مجھے تو سخت بھوک لگ رہی ہے. وہ تھوڑی دیر بعد بھوک کا شور مچا رہا تھا. دیکھو تمہاری بہن صاحبہ آج ہی کی تاریخ میں ہمیں پہنچا دے تو. وہ اس کی ضرورت سے زیادہ محتاط ڈرائیونگ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا.
مجھے کار ریسنگ میں حصہ لینے کا کوئی شوق نہیں. فاسٹ ڈرائیونگ کرنی ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی کیوں نہیں گاڑی چلا لیتا. اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پر روک دی. دیکھا تم نے ایما کو ناراض کر دیا نا سائر. سائر نے نہیں، آپ نے. اس نے تصحیح کی. آپ دونوں کے جھگڑے میں گاڑی جس رفتار سے چل رہی تھی اس سے بھی گئی. ہٹیے آپ ایمن، اسٹیئرنگ میرے حوالے کیجیے. نہ آپ لوگوں کو آدھے گھنٹے میں منزل پر پہنچایا تو میرا نام سائر توفیق نہیں. سائر کے جوشیلے انداز کو سننے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر پیچھے بیٹھ گئی تھی. ہم کب پہنچیں گے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کہہ کر سائر کو مزید جوش دلا رہی تھی. ناشتہ ان لوگوں نے بہت ہلکا پھلکا کیا، سینڈوچز، فروٹ کیک اور چائے. ان لوگوں کا باربیکیو کا ارادہ تھا، اس لیے ناشتے کے لیے زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا. ناشتے کے بعد سائر نے لباس تبدیل کر کے شارٹس اور ٹی شرٹ پہن لیے تھے. وہ باقاعدہ سوئمنگ کے موڈ میں تھا، جبکہ حیدر نے صرف اپنی جینس کو تھوڑا سا موڑ لیا تھا. سائر سوئمنگ کرتا ہوا کافی آگے چلا گیا تھا. وہ دونوں پانی میں اس حد تک آگے آ گئے تھے کہ بس ان کے پیر ٹخنوں تک پانی میں بھیگ رہے تھے. تمہیں سائر کیسا لگا ایما؟ بہت اچھا. جیسا میرے ذہن میں تھا وہ اس سے بہت مختلف ہے. اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوری سچائی سے جواب دیا. آپ اس سے میری خوب تعریفیں کر کے آئے تھے نا، ہے نا؟ وہ اس سوال پر ہنس پڑا. اب خدا کے لیے تم کوئی بیتوکی مثال مت دینا. کسی سے تمہاری تعریف کروں تو تم ناراض ہو کر انتہائی بیتوکی مثالیں دے دیتی ہو. وہ جس بات کو یاد دلا رہا تھا اسے یاد کر کے وہ خود بھی ہنسنے لگی تھی. سائر سوئمنگ کرتا ہوا واپس ان لوگوں کے پاس آ گیا تھا. آپ دونوں پکنک پر آئے ہیں یا کوئی سنجیدہ قسم کے مذاکرات کرنے؟ ہم تمہاری برائیاں کر رہے تھے. اس نے سائر کو چڑھایا. آپ دونوں سے اور توقع بھی کی جا سکتی ہے. اس نے مایوسی سے سر ہلایا. آگے چلے نا پانی میں. وہ ان دونوں سے بولا. آپ دونوں جائیں، مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے. اس نے آگے جانے سے فوراً انکار کر دیا تھا. ڈر؟ دو ماہر تیراکوں کی موجودگی میں بے فکر رہیں، ہم آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے. سائر نے ایک دم ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پانی میں آگے لے جا رہا تھا. اس کے منہ سے چیخ نکل رہی تھی. سائر پلیز، مجھے واقعی ڈر لگتا ہے. اس نے چلا کر کہا. کچھ بھی نہیں ہوگا، اچھا ہے. اس طرح آج آپ کا یہ ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. وہ بے فکر انداز میں بولا. حیدر چلتا ہوا ان لوگوں تک پہنچ گیا تھا. ایسا لگ رہا ہے تم مجھ سے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہو. اس کا دوسرا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ سائر سے بولا. اس کے ہاتھ پکڑتے ہی اس نے چیخنا بند کر دیا تھا. پانی سے ڈر ابھی بھی لگ رہا تھا، مگر دل میں اچانک ہی یہ اطمینان بھرا تھا کہ اب میں ڈوبوں گی نہیں، مجھے چوٹ نہیں لگے گی. سائر اس کی اغوا والی بات پر بے ساختہ ہنس پڑا تھا. واپس چلو ورنہ محترمہ چیخنے کے ساتھ ساتھ یہیں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیں گی. حیدر نے جیسے اسے ڈرایا تھا. آپ واقعی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتی ہیں؟ اس نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا. میں کوئی نہیں رو رہی. ہاں، سمندر میں آگے جاتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. وہ چڑھ کر بولی. وہ لوگ واپس مڑ گئے تھے جہاں پہ پانی بہت گہرا نہیں تھا اور بس چھوٹی موٹی سی لہریں آگے اس کے ٹخنوں کو چھو رہی تھی. وہاں آ کر حیدر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. اس کا دل چاہا کہ وہ اسے بتائے کہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر اسے کس طرح تحفظ کا احساس ہوا تھا. اس کا دل یہ بھی چاہا تھا کہ کاش وہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوڑتا، اسی طرح پکڑے رہتا ہمیشہ، ساری زندگی. اپنی اس سوچ پر اس نے گھبرا کر سر کو مزید جھکا لیا تھا. سائر نے ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. وہ پانی سے باہر خشکی پر آ گئے تھے. تب بھی سائر نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. لگتا ہے میں نے واقعی آپ کو بہت ڈرا دیا ہے. سوری ایمن، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ پانی سے اتنا ڈرتی ہیں. وہ اس کی خاموشی کو اس کا خوف اور ناراضگی سمجھ کر شرمندگی سے بولا. وہ اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے مسکرائی. کوئی بات نہیں، ڈرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس ایڈونچر کو انجوائے بھی کیا. اس کی بات نے اس کے چہرے پر سے شرمندگی کے آثار فوراً مٹا دیے تھے. باربیکیو کے لیے قیمے اور گوشت اور مسالہ لگا کر وہ لوگ گھر سے لائے تھے. اب صرف تیاری کے آخری مراحل طے کرتے ہوئے ٹکے اور کباب بھوننے اور کھانے کا کام کیا جا رہا تھا. وہ لوگ چٹائی بچھا کر ذرا چھاؤں والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. سائر صرف شور مچا رہا تھا، جبکہ حیدر اور ایمن دوسرے کونے میں بیٹھ کر کباب تیار کرنے اور انہیں گرل پہ سے اتار کر پلیٹ میں ڈالنے میں مصروف تھے. وہ اس کے لیے اسپرائٹ کا کین کھول رہی تھی جب ان کے بالکل قریب ایک خوبصورت نسوانی آواز ابھری. ہیلو. ان دونوں نے ایک ساتھ سر اٹھا کر آنے والی شخصیت کی طرف مڑ کر دیکھا تھا. ہیلو. حیدر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کباب منہ میں لے جاتے ہوئے جواباً ہیلو کہہ دیا تھا. اس نے چونک کر حیدر کی طرف دیکھا. اس کے لہجے میں کوئی مختلف بات تھی جسے وہ فوری طور پر کوئی نام نہیں دے پائی تھی. کیسے ہو حیدر؟ وہ کوئی دیرینہ شناسہ تھی کیونکہ اس کا لہجہ حد درجہ بے تکلفی اور قربت کا اظہار کر رہا تھا. ٹھیک ہوں.
اسپرائٹ کا کین ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے جواب دیا. اس نے اخلاقاً بھی ان محترمہ کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. اوہ، سائر توفیق بھی یہاں موجود ہے. گویا کہ بڑے اہتمام سے پکنک منائی جا رہی ہے. ایمن نے گردن موڑ کر سائر کی طرف دیکھا. وہ اپنی پلیٹ اور کین چٹائی پر رکھ کر کچھ کنفیوز سا لگ رہا تھا. اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اس سے ان خاتون سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے. السلام علیکم. بالآخر اس نے کچھ سوچتے ہوئے انہیں سلام کر ہی لیا تھا. وعلیکم السلام. بالکل اپنے پاپا جیسے لگنے لگے ہو سائر. انہی کی طرح ہینڈسم. وہ بے تکلفانہ انداز میں مسکرائی تھی. سائر جواباً مسکرایا نہیں تھا. وہ الجھے ہوئے انداز میں حیدر کو دیکھنے لگا تھا، ایسے جیسے اس کے چہرے پر موجودہ تاثرات کو دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ اسے ان محترمہ سے بات کرنی چاہیے یا نہیں. سجیلہ بابر. سائر کی کنفیوژن اور پریشانی نے اسے یہ بات سمجھنے میں مدد دی تھی. اس نے بغور اس کی طرف دیکھا. وہ بھلا کی خوبصورت تھی. اس کے شہد رنگ کے سلکے اور گھنے بال کمر تک آ رہے تھے. اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا. اس کے چہرے کی رنگت بے تحاشا سفید تھی. اس کی تھوڑی پر موجودہ ڈمپل نے اس کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا. اس نے میک اپ شاید بالکل بھی نہیں کیا تھا. اسے میک اپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. میں بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ پکنک پر آئی ہوں. اتفاق سے ابھی میری نظر تم پہ پڑ گئی اور میں یہاں آ گئی. وہ حیدر سے کہتے ہوئے بے تکلفی سے چٹائی پہ بیٹھ گئی. اسے جیسے یہ بات نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کی آمد کو یہاں کچھ خاص پسند نہیں کیا جا رہا. تم لوگ باربیکیو کر رہے ہو؟ یہ ہے پکنک کا صحیح مزہ. اور میری فرینڈز اتنی بورڈ چیزیں اٹھا لائی ہیں. کچھ پکائیں اور پھر کھائیں. اسی میں پکنک کی اصل خوبصورتی ہے. وہ مخاطب حیدر اور سائر سے تھی لیکن دیکھ ایمن کو رہی تھی. اسے سجیلہ بابر کی نگاہوں سے بہت خوف آ رہا تھا. حیدر سجیلہ کی طرف دیکھنے یا اسے توجہ دینے کے بجائے اسپرائٹ پینے میں مصروف تھا. آپ کی تعریف. میں ایمن ہوں. ایک نظر حیدر پر ڈالنے کے بعد یہ دیکھ کر کہ وہ سجیلہ سے اس کے تعارف کروانے کے موڈ میں نہیں ہے، اس نے اپنا نام بتا دیا. وہ جواباً بڑی بے ساختگی سے ہنسی تھی. آپ ایمن ہیں؟ افسوس، میں اخبار زیادہ پابندی سے پڑھ نہیں پاتی، اس لیے آپ سے واقف نہیں ہوں. اس کا مزاحیہ سا لہجہ بظاہر دوستانہ تھا مگر اس میں چھپی طنزیہ کاٹ وہ بہت اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی. وہ جواب میں کوئی ٹھیک ٹھاک قرارت سے جملہ اس کی طرف اچھال سکتی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ سجیلہ بابر تھی اور ایمن نہیں جانتی تھی کہ اسے اس عورت سے کس انداز میں بات کرنی چاہیے. کہیں اس کے بدتمیزی سے جواب دینے پر حیدر برا نہ مان جائے. حیدر نے ایک دم ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا کین زمین پر رکھ دیا تھا. یہ میری دوست ہے. بس اتنا تعارف کافی ہے یا مزید کچھ اور بھی جاننا ہے؟ اس کے لہجے میں اب ناپسندیدگی واضح طور پر ظاہر ہوئی تھی. ایمن کے تعارف میں اس نے توفیق کمال اور سائر کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. شاید وہ گفتگو کو طول دینا نہیں چاہتا تھا. تم تو برا مان گئے حیدر، میں یوں ہی مذاق کر رہی تھی. وہ کھلکھلائی تھی. تم لوگ اخلاقاً بھی مجھے کھانے میں شریک نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے اب مجھے اٹھ جانا چاہیے. وہ اس پر سے نظر ہٹا کر حیدر سے بولی. سائر ان لوگوں سے فاصلے میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا. سجیلہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ گئی. بائے ہینڈسم لڑکے، پھر ملیں گے. ابھی تو میں کراچی ہی میں ہوں. فی الحال لندن واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، اس نے جتانے والے انداز میں کہا. سائر ہونک انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا. سائر سے ہاتھ ملا کر وہ اس کے پاس آ گئی. خدا حافظ مس ایمن. ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. خدا حافظ مس سجیلہ بابر. وہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ہنسی. لگتا ہے حیدر نے میرا خوب اچھی طرح تعارف کروا رکھا ہے. اس نے مسکرا کر حیدر کی طرف دیکھا. اچھا حیدر، میں چلتی ہوں. اس نے سر اٹھائے بغیر کباب کھاتے ہوئے گردن ہلا کر اس کی بات کا جواب دے دیا تھا. اس کے جانے کے بعد 2-3 منٹ ان لوگوں کے درمیان بالکل خاموشی رہی تھی. کیچپ دینا صاحب؟ حیدر نے اپنی پلیٹ سے 1 سیکنڈ کے لیے توجہ ہٹا کر سائر کو دیکھا. ارے تم دونوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ وہ ان دونوں کی خاموشی پر حیران ہوا تھا. کھاؤ بھائی ورنہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا. تمہیں کیا ہوا ہے ایمن؟ تھوڑی دیر پہلے تو بھوک بھوک چلا رہی تھی. اسے جیسے کچھ دیر پہلے ہونے والے سین سے کوئی فرق پڑا ہی نہیں تھا. سائر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا. حیدر بھائی، سجیلہ آپی. وہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچایا. میں نے سنا تھا انہوں نے دوسری شادی. وہ پھر جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا تھا. ٹھیک سنا تھا تم نے. وہ اپنی پلیٹ میں کیچپ ڈالتے ہوئے مسکرایا. پھر اب یہ اور انہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ اس طرح تو بات نہیں کرتی تھی. وہ بے تحاشا حیران نظر آ رہا تھا. چھوڑو یار اس فضول ٹاپک کو. میں اس وقت نہ خود بور ہونے کے موڈ میں ہوں اور نہ تم دونوں کو بور کرنا چاہتا ہوں. سجیلہ کی کوئی بات اگر تم دونوں میں سے کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں سوری کہہ رہا ہوں.
یہ بات کہتے وقت اس نے ساحر سے زیادہ ایمن کی طرف دیکھا تھا. وہ لوگ دوبارہ سے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے تھے، مگر اب وہ کوشش کے باوجود بھی اس پکنک کو انجوائے نہیں کر پا رہی تھی. وہ سجیلے کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ سجیلے سے اس کی شادی کس کی پسند سے ہوئی تھی؟ یقیناً اس کی پسند سے ہی ہوئی ہوگی. پسند کر کے یا محبت کر کے؟ وہ ان دونوں باتوں میں بہت فرق سمجھتی تھی، اور محبت کو صرف لفظ سوچ کر ہی اس کا دل پھٹنے لگتا تھا. کتنا اہم تھا یہ سوال اس کے لیے کہ حیدر مسعود نے زندگی میں کبھی سجیلہ بابا سے محبت کی تھی یا نہیں. وہ لوگ 4 بجے تک وہاں پر رہتے اور واپسی میں وہ بہت الجھی ہوئی سی تھی. رات کو ساحر اس کے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا تھا. اگر آپ میرے آنے پر ڈسٹرب بھی ہوئی ہیں تب بھی میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے بہت بوریت ہو رہی ہے اور مجھے نیند نہیں آ رہی. مما اپنے بیڈ روم میں جا چکی ہیں، لہٰذا اب میں آپ کا سر کھاؤں گا. وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن نیند اسے خود بھی بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ اس کے بیڈ پر ہی چڑھ کر بیٹھ گیا تھا. آج کی پکنک اچھی رہی نا ایمن؟ وہ اپنی گود میں تکیہ رکھ کر بے تکلفی سے بیٹھا تھا. آپ نے سجیلہ آپی کو کیسے پہچانا تھا؟ اچھا، سمجھ گیا. ضرور آپ نے ان کی کوئی تصویر دیکھی ہوگی. اپنے سوال کا اس نے خود ہی جواب دے دیا. ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ ساحر، میرا مطلب ہے حیدر اور سجیلہ کی. یہ سوال اس طرح کرنا چاہتی تھی کہ اس میں صرف تجسس اور حیرت کا اظہار ہوتا ہو. وہ اس کے سوال پر مسکرایا. آپ ان سے پہلی مرتبہ ملی ہیں نا، اس لیے اس بات پہ حیران ہو رہی ہیں کہ حیدر بھائی اور سجیلہ آپی ایک دوسرے سے اتنے مختلف نظر آتے ہیں، پھر ان کی شادی کیسے ہو گئی؟ آج پکنک میں مجھے بھی وہ دونوں نارتھ پول اور ساؤتھ پول جتنے دور لگ رہے تھے. اس نے اس بات پر سکون کا سانس لیا کہ ساحر نے اس کی اس معاملے میں دلچسپی کو کسی اور انداز میں نہیں لیا تھا. سجیلہ آپی ایسی نہیں تھی. آج ان کی باتیں کرنے کے اسٹائل پر مجھے سخت حیرت ہوئی. بہت اچھی، بڑی فرینڈلی تھی. وہ سجیلہ آپی لندن میں ہی پیدا ہوئی تھی. انہوں نے وہیں سے آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کی. وہ بہت اچھی آرکیٹیکٹ ہیں. میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، مگر مجھے تھوڑا بہت یاد ہے جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آتی تھی. حیدر بھائی کے گھر وہ لوگ ٹھہرتے تھے. مما بھی ان لوگوں کو ڈنر وغیرہ پہ ضرور انوائٹ کرتی تھی. حیدر بھائی اور سجیلہ آپی کی بہت دوستی تھی. مجھے یاد ہے اکثر گیمز میں وہ دونوں پارٹنر بنتے تھے. ان دونوں کی ایک دوسرے میں دلچسپی صاف ظاہر ہوتی تھی. دونوں کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی. ظاہر ہے اس شادی میں دونوں کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خود ان کی پسند بھی شامل تھی. حیدر بھائی کی شادی مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ اپنی شادی پر بہت خوش تھے. شادی کے کچھ عرصے سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پتہ نہیں کیا ہوا تھا. مجھ سے حیدر بھائی نے کبھی یہ ساری باتیں ڈسکس نہیں کی، پھر بھی جتنا میں نے اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ سجیلہ آپی کو حیدر بھائی کی شادی کے بعد بہت قدامت پسند لگنے لگے تھے. وہ ان کے پروفیشن کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ سجیلہ آپی اپنی زندگی میں پہلی اہمیت اپنے گھر کو دیں. ان کے پروفیشن کا نمبر اس کے بعد آئے. سجیلہ آپی ان کے ان خیالات کو پسند نہیں کرتی تھی. کراچی سے زیادہ وقت ان کا لندن میں گزرا کرتا تھا. میرا خیال ہے ان دونوں کے بیچ اختلافات کی بنیادی وجہ یہی تھی. 1 سال کے اندر ان دونوں کے تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ سجیلہ آپی حیدر بھائی سے شادی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت قرار دینے لگی تھی. وہ حیدر بھائی کی خواہش کے مطابق گھر کو اہمیت دینے پڑے تو کیا ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی. انہیں آرکیٹیکچر میں مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ ملی تو انہوں نے آسٹریلیا جانے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی حیدر بھائی سے طلاق کا بھی مطالبہ کر دیا. بی بی اس بات پر بہت اپسیٹ ہوئی تھی. ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا. خود حیدر بھائی بھی اتنی جلد بازی میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے سجیلہ آپی کو کافی سمجھایا. ان سے یہ کہا تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے آسٹریلیا چلی جائیں، مگر طلاق والی بات کو اتنی جلد بازی میں نہ سوچیں. وہ دونوں کچھ عرصے ایک دوسرے سے دور رہیں گے تو شاید ان کے بیچ موجودہ اختلافات کچھ کم ہو جائیں، شاید سمجھوتے کی صورت نکل آئے. مگر سجیلہ آپی سمجھوتا کرنا چاہتی ہی نہیں تھی. انہیں تو اپنا کیریئر بنانا تھا بس. پھر 1 سال بعد ہی ان کی علیحدگی ہو گئی تھی. سجیلہ آپی نے طلاق کے تھوڑے عرصے بعد ہی شادی کر لی تھی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں ہی رہ رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. آج انہیں اتنے سالوں بعد دیکھا ہے تو میں ان کے انداز پر حیران ہوں. مجھے ان کے اسٹائل سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حیدر بھائی سے دوبارہ تعلق جوڑنا چاہتی ہیں. لگتا ہے ان کے اپنے شوہر سے تعلقات ٹھیک نہیں رہے. کیا پتہ طلاق ہو چکی ہوں. پوچھوں گا مما سے میں کل بات. اسے ساری باتیں بتا کر خاموش ہوا تو وہ اس معاملے سے خود کو لا تعلق ظاہر نہیں کر پائی.
سجیلا کی اپنی شوہر سے ڈائیورس ہو چکی ہے۔ اس کے باخبر ہونے پر حیران نہیں ہوا تھا، وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ اسے حیدر نے یہ بات بتائی ہوگی۔ میں حیدر بھائی جیسا بننا چاہتا ہوں ایمن، ویسے تو پاپا بھی بہت اچھے ہیں مگر ان کی بعض باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، اور حیدر بھائی وہ ایسے ہیں کہ ان کے جیسا بننے کی خواہش کی جائے۔ وہ بچپن سے حیدر کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کی بے شمار خوبیوں سے متاثر تھا۔ تم ہر کسی کو اپنا اسیر بنا لیتے ہو، تم ہر کسی کو خود سے متاثر ہو جانے پر مجبور کر دیتے ہو، تبھی تو وہ عورت جو اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے تمہیں چھوڑ گئی تھی وہ واپس تمہارے پاس آنا چاہتی ہے۔ کوئی بات ایسی ہے تم میں جو تمہیں سب سے الگ بناتی ہے۔ ساحل کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے حیدر مسعود کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حیدر نے اس سے تمام تر بے تکلفی دوستی اور اپنائیت کے باوجود اپنے اور اس کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر رکھی ہوئی تھی۔ آج سجیلا سے ملنے کے بعد وہ یہ بات سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ اسے پتا تھا وہ حیدر سے سجیلا کے بارے میں کوئی بات نہیں کر پائے گی۔ اس نے اسے بہت سے حق دینے کے باوجود بھی اپنی ذاتی زندگی کی بہت سی باتوں کے بارے میں کوئی حق نہیں دیا تھا۔ ساحل کا آنا اس کے لیے جتنا غیر اہم تھا، اس کا جانا اتنا ہی اہم۔ وہ اس کے جانے پر اداس تھی۔ اس کے ہونے سے زندگی میں کتنا خوشگوار سا احساس ہونے لگا تھا، ایک خوبصورت سے رشتے کا احساس۔ ان درمیان کے 8 دنوں میں اس نے ساحل کو بھرپور کمپنی دی تھی۔ وہ دونوں ہی بہت سی جگہوں پہ گھومنے گئے تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے لنچ اور ڈنر گھر سے باہر ایک ساتھ کیا تھا۔ وہ ووسٹن میں موجود اپنے دوستوں کے لیے کچھ تحائف خریدنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بازار بھی گئی تھی تاکہ شاپنگ میں اس کی مدد کر سکے۔ توفیق کمال اور الماس سے ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے۔ ایمن نے اسے گھر پہ ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ میں آپ کو فون کروں گا تو مجھ سے بات کریں گی؟ توفیق کمال اور الماس پورش میں جا چکے تھے اور وہ لاؤنج میں کھڑا اس سے وعدے لے رہا تھا۔ ہاں، وہ جواباً مسکرائی تھی۔ میری ای میلز کا جواب دیں گی؟ ہاں۔ میرے ساتھ چیٹنگ کیا کریں گی؟ روزانہ نہیں، کبھی کبھار۔ وہ اس کی معصومانہ انداز پہ مسکرائی تھی۔ نہیں۔ وہ اس کے انکار پہ حیران ہوا، اسے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ کبھی کبھار نہیں، ہم روزانہ چیٹنگ کیا کریں گے۔ اس کے جواب نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ساحل کے لیے ایمن ایک عام سی لڑکی تھی جس سے نہ اسے محبت تھی نہ نفرت۔ اس عام سی لڑکی کو اس کے لیے خاص بنانے والا حیدر مسعود تھا۔ اس نے ساحل کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ ایمن اس کی بہن ہے اور اپنی بہن سے اسے محبت کرنی چاہیے۔ اس نے ساحل کو ایمن کے بارے میں وہ سب کچھ بتایا تھا جس کی بنیاد پر وہ اس سے ملنے سے پہلے ہی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ پورٹ سے نکل کر مرکزی دروازے تک جاتے ہوئے اس کی نظر لان پہ بیٹھے ہوئے توفیق کمال اور حیدر پہ پڑی تھی، تو وہ اندر جانے کے بجائے ان کی طرف آ گئی۔ وہ دونوں کل رات ہی کولمبو سے واپس آئے تھے۔ حیدر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ان دونوں کو مشترکہ سلام کیا۔ سلام کا جواب ملتے ہی اس کا وہاں سے چلے جانے کا ارادہ تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ سلام کا جواب تو ان دونوں نے دیا تھا مگر بیٹھنے کے لیے اسے توفیق کمال نے کہا تھا۔ وہ ان کے بیٹھنے کے لیے کہنے پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ وہ حیرت زدہ اور کچھ نروس سی ان دونوں کے قریب رکھی تھی تیسری کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے ایگزامز میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 3 مہینے۔ دل میں حیران ہوتے اس نے جواب دیا تھا۔ ایگزامز کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ حیدر بتا رہا تھا تم MBA کرنا چاہتی ہو؟ جی۔ وہ مختصر سے جی کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ حیدر نے اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ تم یونیورسٹی کے بعد روزانہ 3-4 گھنٹوں کے لیے آفس آنا شروع کر دو۔ جب تمہارا انٹرسٹ اسی طرف ہے اور آگے تم نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھنے کا ارادہ بھی کیا ہوا ہے تو بہتر ہے تم ابھی سے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا بھی شروع کر دو۔ ایگزام سے پہلے یہ 3 مہینے تمہاری ٹریننگ کے ہوں گے۔ ایگزامس کے بعد تم باقاعدہ آفس جوائن کر لینا۔ MBA تم ایوننگ میں کرو گی۔ وہ اس پر نظریں جمائے بہت سنجیدگی سے حکمی انداز میں اسے مخاطب تھے۔ تمہیں گھر بیٹھے جاب آفر ہو رہی ہے ناشکری لڑکی، منہ پھاڑ کر اسی طرح بیٹھی ہو جیسے پتہ نہیں تم سے کیا کہہ دیا گیا ہے۔ حیدر کی آواز نے اسے بے یقینی والی کیفیت سے باہر نکالا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنے باپ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی یا یہ صرف حیدر کے کہنے پر کیا جا رہا تھا؟ اس کی بے یقینی اور حیرت پر توفیق کمال مبہم سے مسکرائے تھے جبکہ حیدر باقاعدہ کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس بات پر اس قدر حیران ہو رہی ہے۔ بس اب جاؤ اور جاتے ہوئے دین محمد سے 2 کافی لان میں بھجوانے کا کہتی ہوئی جانا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر وہ دوبارہ حیدر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ حیرت زدہ سی دین محمد سے کافی کا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ ہی نہیں کی ہوگی پاپا سے میری سفارش۔ اس نے اسی رات حیدر کو فون کیا تھا۔ محترمہ، اب آپ میری سفارشوں اور تعریفوں کے دور نکل چکی ہیں۔ اب تو جو تمہارے رشتے کے لیے آئیں گے ان سے بھی تمہاری تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہاری سب خوبیاں بغیر بتائے ہی ہر ایک کو نظر آتی ہیں۔ وہ جواباً ہنستے ہوئے بولا۔ توفیق بھائی 3-4 روز پہلے میرے ساتھ
تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایمن ماسٹر کر لے تو میں اسے بزنس کی طرف لے آؤں گا. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو یہی ارادہ ہے تو اسے ابھی سے آفس بلانا شروع کر دیجیے, اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم ان 3-4 مہینوں میں وہ آفس کے ماحول کی عادی ہو جائے گی. خود کوئی کام چاہے نہ کرے مگر کام ہوتا ہوا دیکھے گی. تو وہ سنجیدگی سے اس کی ساری باتیں بتانے لگا. یقین کر لو اس بات کا ایما, تم توفیق بھائی کو اپنی ذہانت سے کافی زیادہ متاثر کر چکی ہو. انہیں تم سے اور سائے سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہماری کمپنی کو اور آگے لے کے جائیں. اس پرسکون اور آرام دہ کمرے کی مکمل خاموشی میں ڈوبے ماحول میں بیٹھ کر اسے نیند آنے لگی تھی. دروازہ کھلنے کی اس آواز پر چونک کر جلدی سے سر اٹھایا. بہت نیند آ رہی ہے, لگتا ہے رات کو سوئی نہیں. اپنی سیٹ پر آگے بیٹھتے ہوئے اس نے موبائل میز پر رکھا تھا اور ٹائی کی نوٹ تھوڑی ڈھیلی کی تھی. رات میں پڑھنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا. میں یوں ہی ٹی وی پر ایک مووی دیکھنے لگی. حالانکہ مووی کچھ خاص بھی نہیں تھی مگر پھر بھی میں نے پوری دیکھی. دراصل اس کا ہیرو بہت ہینڈسم تھا, بالکل آپ کی طرح. اس نے ہنستے ہوئے بہت مزے سے اسے بتایا. کیا کہہ رہی ہو, پھر سے کہو, میں نے کچھ ٹھیک سے سنا نہیں. ٹیبل پر ذرا آگے کی طرف جھکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا, ایسی باتیں بار بار نہیں کہی جاتی. اس کی شان بے نیازی سے جواب دینے پر وہ کھل کر ہنس دیا تھا. اب میری اتنی اچھی تعریف کر کے تم نے میرا دل خوش کیا ہے تو مجھے تمہارے لیے کچھ اچھے سے لنچ کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا. وہ انٹرکام پر پیون کو اس کے لنچ سے متعلق ہدایت دینے کا ارادہ رکھتا تھا, لیکن اس نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا. یونیورسٹی میں چاٹ کھا لی تھی, لنچ کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اسے پتا تھا وہ اس کے ساتھ تکلف نہیں برتتی ہے, اسی وجہ سے اس نے مزید اصرار نہیں کیا تھا. پھر اب کام کی باتوں کی طرف آ جائیں. اس کے پوچھنے پر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا. سب سے پہلے میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. وہ اب مکمل طور پر سنجیدہ تھا. تمہیں یہاں پر اس طرح رہنا ہے کہ توفیق کمال کی بیٹی لگو. تم سب سے دوستانہ انداز میں بات کرو, مگر اس دوستانہ انداز میں ایک نامحسوس سا فاصلہ موجود رہنا چاہیے. تم یہاں پر آرڈر لینے نہیں, آرڈر دینے آئی ہو. تمہیں کسی سے متاثر نہیں ہونا, تمہیں لوگوں کو خود سے متاثر کرنا ہے. وہ پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی. تمہیں کمپنی کے کسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں نہیں بلکہ تمام ڈپارٹمنٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے. فی الحال میں مارکیٹنگ مینیجر اور فائنانس مینیجر سے تمہیں ملوا رہا ہوں. تم ہفتے میں 3 دن مارکیٹنگ مینیجر اور 3 دن فائنانس مینیجر کے ساتھ ہوگی. انہیں کام کرتے ہوا دیکھو گی. یہ سب کچھ تمہیں بہت مشکل لگے گا. بہت سی باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اپنے نوٹس بناتے جاؤ. ہر روز جو کچھ تمہیں سمجھایا اور بتایا جائے اسے اپنے الفاظ میں نوٹ کرتی رہا کرو. یہ نوٹس آگے تمہارے بہت کام آئیں گے. وہ اس کے منہ سے ساری تفصیلات سن کر تھوڑی مایوس ہوئی تھی. میں تو سمجھ رہی تھی مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہوگا. آپ پتہ نہیں مجھے کہاں بھیج رہے ہیں. میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ مجھے کچھ نہیں سکھا رہے ہیں. وہ اس کے بچے جیسے انداز پہ کیے جانے والے شکوے پہ مسکرایا تھا. میں ہر وقت تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں ایما. تمہارا جب دل چاہے بے دھڑک میرے پاس آ سکتی ہو. لیکن تمہیں تمام بنیادی اور ابتدائی باتیں سیکھنی ہیں اور میرے پاس ظاہر ہے وہ تم کیسے سیکھ سکتی ہو. آپ نے پاپا سے بھی میری تعریفیں کر کر کے پتہ نہیں انہیں میرے بارے میں کتنی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے. یونیورسٹی میں پروفیسر کو متاثر کرنا اور پوزیشن لینا الگ چیز ہے اور بزنس کے معاملات کو صحیح طرح سمجھنا الگ چیز ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کامیاب ایگزیکٹو بھی ہوتے. وہ کل سے دل میں آنے والی اس سوچ کو اس کے سامنے ظاہر کیے بغیر رہ نہیں پائی. تمہیں میں نے منع کیا ہے ایسی باتیں کرنے کے. تمہیں میں نے منع کیا ایسی باتیں کرنے کے لیے. تم سے بس جو کہا جا رہا ہے وہ کرو. باقی یہ فضول باتیں سوچنے کے لیے اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دیا کرو. اور تمہارا کیا خیال ہے؟ توفیق بھائی کوئی ننھے سے بچے ہیں جن سے میں کسی بھی بارے میں جو کچھ کہوں گا وہ اسے مان لیں گے. وہ بزنس میں میرے استاد ہیں. انہوں نے مجھے کام کرنا سکھایا ہے. اسے ڈپٹتے ہوئے وہ انٹرکام پر مارکیٹنگ مینیجر اور فائنانس مینیجر کو آنے کے لیے کال کرنے لگا. اسے آفس آتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا. اس کے آفس جانے کے 7ویں دن توفیق کمال نے گھر میں رات کے کھانے کے دوران اسے آفس کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کی تھی. اس روز آفس آنے پر وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ جانے سے پہلے حیدر سے ملنے اس کی آفس آ گئی. حیدر کی اس پر نظر پڑی تو وہ خوشگوار انداز میں مسکراتا ہوا فوراً رک گیا. اسے رکتا دیکھ کر وہ غیر ملکی لڑکی بھی رک گئی جو حیدر کے ساتھ تھی. السلام علیکم. اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے سلام کیا. اسے سلام کا جواب دینے کے بعد وہ اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کروانے لگا. یہ فاطمہ مصطفیٰ ہیں, ہمارے نیو یارک آفس ہماری کمپنی کی جنرل مینیجر. یوں سمجھو کہ وہاں کا سارا کام تقریباً انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے. وہ اس سنہری بالوں والی غیر ملکی لڑکی کو مسلمان والا نام سن کر خاصی حیران ہوئی. حیدر اب ایمن کے بارے میں بتانے لگا. اس کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ توفیق بھائی کی بیٹی ایمن ہے اور دوسرا تعارف یہ ہے کہ میری بہت پیاری دوست ہے.
ان دونوں نے آپس میں ہاتھ ملاتے ہوئے رسمی قسم کے جملوں کا تبادلہ کیا۔ تم یقیناً میرے ہی پاس آ رہی تھی۔ حیدر کے استفسار پہ اس نے سر ہلا دیا۔ آ جاؤ، پھر میرا اور فاطمہ کا کافی پینے کا موڈ ہے، تم بھی ہمیں جوائن کر لو۔ وہ ان دونوں کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی تھی۔ اندر آنے تک حیدر فاطمہ کو اس کے متعلق مزید معلومات فراہم کرنے لگا۔ حیدر، تمہاری فرینڈ بہت پرکشش ہے۔ گو یہ تعریفی جملہ انگریزی میں ادا کیا گیا تھا، مگر لہجے کی بے تکلفی آپ اور تم کا فرق ضرور واضح کر دیتی ہے۔ وہ اس بے تکلفانہ انداز پر چونکی تھی۔ حیدر کی جاننے والی تمام لڑکیوں میں اس نے پہلی لڑکی دیکھی تھی جو اگر اس سے بے تکلفی سے بات کر رہی تھی تو جواباً وہ بھی اسے دوستانہ انداز میں ہی مخاطب تھا۔ آپ امریکن ہیں؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی طرف سے تو مکمل طور پر امریکن ہوں، مگر ڈیڈی کی طرف سے مکمل امریکن نہیں کہلا سکتی۔ میرے ڈیڈی پیدا تو امریکہ میں ہوئے تھے، مگر ان کے پیرنٹس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اردو جو تھوڑی بہت سمجھنے لگی ہوں وہ بھی اس کمپنی کو جوائن کرنے کے بعد ہی ہوا ہے۔ 7 سال ہو گئے مجھے یہاں جاب کرتے ہوئے، اور اس دوران 4 یا 5 مرتبہ آفس کے کام سے میرا کراچی آنا ہوا ہے، اور اس آنے جانے ہی نے مجھے تھوڑی بہت اردو سکھا ہی دی ہے۔ بولنی تو خیر ابھی بھی نہیں آتی۔ وہ کافی خوش مزاج اور خوش گفتار تھی۔ حیدر کی اور میری دوستی نیو یارک میں ایک پارٹی میں ہوئی تھی، بعد میں پھر ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ میں نیو یارک میں ایک اور کمپنی میں جاب کر رہی تھی جب 7 سال پہلے حیدر نے مجھے یہاں جاب کی پیشکش کی اور میں نے اس کے آفر قبول کر لی۔ کافی پینے کے دوران وہ اسے اپنی اور حیدر کی دوستی کے بارے میں بتانے لگی۔ اگلے روز وہ ڈنر پہ ان کے گھر آئی تھی۔ اسے دی جانے والی مراد اور پھر توفیق کمال کا اسے اپنے گھر کھانے پہ بلانا کمپنی کے لیے اس کی غیر معمولی اہمیت کو بہت اچھی طرح واضح کر رہے تھے۔ کل والی مغربی لباس کے برعکس آج اس نے مکمل طور پر پاکستانی لباس پہن رکھا تھا۔ گرین کلر کے اسٹائلش شلوار قمیض کے ساتھ گرین کلر کا نیٹ کا دوپٹہ جو اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا، بالوں کو بھی اس نے جیل سے جمانے کے بجائے انہیں کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ میک اپ بھی تھوڑا سا ڈارک کر رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی تیاری کو سراہ رہی تھی۔ الماس مسکراتے ہوئے پرخلوص اور دوستانہ انداز میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، جبکہ توفیق کمال کے انداز میں سنجیدگی اور تکلف تھا۔ حیدر کے آفس میں وہ جتنی بے تکلفی سے بیٹھی تھی، یہاں وہ اتنی ہی پرتکلف تھی۔ ڈنر کے دوران اور پھر ڈنر کے بعد چائے پیتے ہوئے بھی ایمن ان لوگوں کے ساتھ موجود رہی تھی۔ فاطمہ کے ساتھ بہت اچھی طرح ملنے اور باتیں کرنے کے باوجود وہ اس سے مل کر خوش نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس بات نے بہت تکلیف پہنچائی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی لڑکی ہے جو حیدر کی دوست ہے، اور وہی اس لڑکی کو اپنی کمپنی میں بھی لے کر آیا تھا۔ جب میں نے اس کے علاوہ کسی لڑکی کو دوست نہیں بنایا تو اس نے میرے علاوہ کسی لڑکی کو دوست کیوں بنایا؟ وہ فاطمہ سے ملنے کے بعد حیدر سے سخت شاکی ہو رہی تھی۔ اگلے 3-4 دن بعد اس کے حیدر سے سرے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جیلس ہوتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ یقیناً فاطمہ کے ساتھ مصروف ہوگا۔ پھر بھی اس کے بعد وہ 8-10 روز کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ آج اسے یونیورسٹی نہیں جانا تھا، اس لیے وہ صبح ہی آفس آ گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی لاک کر کے آگے قدم بڑھانے والی تھی کہ اسے حیدر کی گاڑی آتی نظر آئی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ بے اختیار رک گئی۔ وہ انگلینڈ سے کل شام میں یا رات میں واپس آیا تھا۔ آج اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ کر وہ اپنی ساری خفگی بھول گئی تھی۔ اس وقت اسے گاڑی میں سے اترتا دیکھ کر وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ان دنوں میں اسے کس قدر یاد کیا ہے۔ وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ آج صبح ہی آ گئی؟ آج یونیورسٹی نہیں جانا تھا اس لیے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ مارکیٹنگ مینیجر کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی وہ اس شخص کو یہ بات بتا پائے گی کہ وہ اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تو ہر منظر خوبصورت ہوتا ہے، اور جب وہ پاس نہیں ہوتا تو کہیں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ وہ ایک رپورٹ اسٹڈی کر رہی تھی جب اسے توفیق کمال نے اپنے آفس میں بلایا۔ اس کے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی انہوں نے فائل پر سے نظر ہٹا کر سنجیدگی سے کہا، 11:30 بجے ہم ایک میٹنگ میں چل رہے ہیں۔ ابھی 11 بجے ہیں، تم ٹھیک 11:30 بجے پارکنگ میں پہنچنا آنا۔ وہ حواس باختہ ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ہمیں؟ ہاں ہمیں۔ تم ساتھ میٹنگ میں چل رہی ہو، یہی بات بتانی ہے میں نے تمہیں۔ اب تم جاؤ۔ وہ حواس باختہ اس مشکل کا حل لینے حیدر کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے ایما، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں میٹنگ میں جانے کی بات بتائی۔ مجھے وہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ پتا کیسے ہوگا؟ تم کبھی اس طرح کی میٹنگ میں گئی جو نہیں ہو۔ توفیق بھائی بھی یہ بات جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ابھی تم سب کچھ سیکھ رہی ہو، اور ان کا تمہیں میٹنگ میں لے کر جانا بھی دراصل تمہارے سیکھنے کا ہی حصہ ہے۔ اس دوران ریفریشمنٹ اور چائے یا کافی وغیرہ سے تم لوگوں کو توازو کی جائے گی، اسے انجوائے کرنا اور واپس آ جانا۔ وہ اس کے گھبرائے ہوئے انداز پر اسے سمجھانے لگا۔
واپس آتے وقت وہ راستے میں تم سے میٹنگ میں ہونے والی باتوں کے بارے میں سوال کریں گے. تم ان کے سوالوں کے تسلی بخش جوابات دے سکو. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میٹنگ کے دوران وہاں مکمل طور پر موجود رہنا. گھبرانا نہیں. جو وہ پوچھے اطمینان سے اس کا جواب دینا. اگر جواب غلط بھی ہو تو کوئی بات نہیں, وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. اس کے حوصلہ دینے اور سمجھانے سے اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی تھی. پھر جیسے اس نے کہا سب کچھ ویسے ہی ہوا. آفس پہنچ کر اس نے اس مارکے کو سر کر لینے پر خود کو شاباش دیتے ہوئے سکون کا سانس لیا اور پھر حیدر کو اپنی ساری کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ دینے اس کے پاس آ گئی. حیدر بزی تو نہیں ہے؟ اس نے ان کی سیکیورٹی سے پوچھا تو وہ جواباً خوش اخلاقی سے بھرپور مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے بولی, بزی تو ہیں لیکن آپ اندر جا سکتی ہیں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھ سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ میٹنگ سے واپس آ گئی ہیں یا نہیں. ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا. اس نے تو ہمیشہ ہی اپنے کاموں کے دوران بھی اس کی پرواہ کی تھی, اس کا دھیان رکھا تھا, لیکن پھر بھی وہ اس بات پر نئے سرے سے خوش ہوئی تھی. وہ اپنی سیٹ کے بجائے دوسرے کونے پہ رکھے صوفوں میں سے ایک صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا. سامنے میز پر اس نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اور اس پہ کچھ کام کر رہا تھا. کیا ہوا؟ یہ نیا تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا. میرے حساب سے میری کارکردگی A+ کی حقدار ہے, لیکن یہ آپ سے بات کر لینے کی وجہ سے ہوا. اگر آپ نے مجھے گائیڈ نہ کیا ہوتا تو میرا گریڈ F ہوتا. وہ اس کے میز کے پاس جا کر رکتے ہوئے جواباً گویا ہوئی. وہ بغیر سر اٹھائے ہنس دیا. بیٹھو, میں ذرا 10 منٹ میں اس کام سے فارغ ہو لوں, پھر تفصیلی بات کرتے ہیں. وہ اس کے میز کے سامنے مہمانوں کے لیے رکھی کرسیوں پہ سے ایک پہ بیٹھنے لگی تھی کہ اچانک اسے ایک شرارت سوجی. وہ بجائے وہاں بیٹھنے کے اس کی سیٹ پہ بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد سیٹ کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے وہ اپنی اس بچکانہ حرکت میں محفوظ ہوتے ہوئے ہنسنے لگی تھی. اس کی مدھم سی ہنسی اس نے فوراً سنی اور متعجب سے انداز میں سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کے سنجیدہ چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی. میں یہاں بیٹھ کر کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت اچھی. وہ ہنستے ہوئے بولا. میں یہاں تک کب پہنچوں گی؟ اپنے ہاتھوں پہ چہرہ ٹکائے ہوئے اس نے معصومانہ انداز میں پہنچا. تمہاری رفتار دیکھ کر تو لگ رہا ہے 2-4 سال میں ہی تو مجھے ہٹا کر یہاں میری جگہ پہ بیٹھو گی. وہ مسکراتے ہوئے خوش دلی سے بولا. تم نے کام کرنے کا میرا موڈ ختم کروا دیا نا. وہ لیپ ٹاپ کو اسی حالت میں میز پر رکھا چھوڑ کر صوفے سے اٹھ کر میز کے پاس آیا. وہ اسے آتا دیکھ کر اس کی سیٹ سے اٹھنے لگی تو وہ ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے فوراً بولا. بیٹھی رہو, اچھی لگ رہی ہو. وہ جواباً کھلکھلا کر ہنسی تھی. اسی وقت اس کی سیکریٹری نے اسے انٹرکام پر کسی کی آمد کی اطلاع دی تھی. اس نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا تھا مگر آنے والے پتہ نہیں کون تھا. اس کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. ان سے کہیے میں آج سارا دن بزی ہوں, ان سے بالکل نہیں مل سکتا. اس کا حکمیہ لہجہ کچھ سختی لیے ہوئے تھا. وہ میز کی دوسری طرف رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا. حیدر نے بڑی ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا. ایمن نے ایک نظر کمرے میں داخل ہوتی سجیلا کو دیکھا, پھر ایک نظر حیدر کو دیکھا. سجیلا نے اندر آنے کے بعد دروازہ اسی زوردار انداز میں بند کیا. تو یہ ہے تمہاری وہ مصروفیت جس کی وجہ سے تم مجھ سے مل نہیں سکتے. اس نے ایمن کو ان نگاہوں سے گھورا جیسے اسے کچا چبانے کا ارادہ ہو. حیدر بہت غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا. کیوں نہیں بات کرو گے تم مجھ سے؟ تمہیں مجھ سے بات کرنی پڑے گی. میں پچھلے 5 مہینوں سے اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑ کر تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں, صرف تمہاری وجہ سے. اتنے مہینوں سے کراچی میں ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بات نہیں کرو گے. وہ تیز آواز میں چلائی. پکنک پہ جس سجیلا بابر کو اس نے دیکھا تھا آج وہ اس سے بالکل مختلف لگ رہی تھی. ان دونوں کی اس گفتگو میں اس کی موجودگی بالکل نامناسب تھی. وہ سیٹ پہ سے اٹھی اور سجیلا کے قریب تیزی سے گزرنا چاہا کہ اچانک ہی سجیلا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روک لیا. وہ اسے بڑی نفرت سے دیکھ رہی تھی. تمہیں تمہاری عمر کو کوئی لڑکا نہیں مل رہا تھا جو اس کے پیچھے پڑی ہو؟ دولت سے اس کی متاثر ہو نہیں سکتی کیونکہ تمہارے باپ کے پاس خود بہت دولت ہے. اس کے لہجے میں نفرت اور حقارت تھی. سجیلا. حیدر کی آواز کافی بلند تھی. مزید تم کوئی بکواس نہیں کرو گی. اس نے حیدر کو اس طرح چلاتے ہوئے کبھی نہیں سنا تھا. کیوں چپ رہوں میں؟ تمہیں میری باتیں بکواس لگے یا جو بھی, مگر تمہیں سننا پڑے گا. حیدر مسعود, مجھے اس لڑکی کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو نا تم. اس کی کم عمری اور معصومیت نے تمہیں اپنا اسیر بنا لیا ہے. اپنے سے 12-13 سال چھوٹی لڑکی سے محبت میں مبتلا ہو. تمہاری زندگی میں اب سجیلا بابر کی. حیدر کی غراہٹ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے دی نہیں تھی. آگے ایک لفظ مت بولنا سجیلا. شائستہ, آپ اندر آئیے. اس نے فوراً انٹرکام پہ اپنی سیکیورٹی کو اندر بلایا. وہ خوف زدہ سے انداز میں 1 سیکنڈ میں آ گئی. میرے منع کرنے کے باوجود یہ محترمہ میرے آفس کیوں آئی ہیں؟
یہ میں آپ کو پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں. آج کے بعد اگر یہ خاتون کبھی میرے آفس میں آئی تو میرے پاس آپ کی جاب کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. سجیلا کا سارا جوش اور غصہ ایک دم ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا. اسے احساس ہوا کہ اگر اب بھی وہ وہاں سے نہیں گئی تو شاید اسے چوکیدار سے دھکے لگوا کر اپنے آفس سے نکال دے گا. وہ شکست خوردہ قدموں سے تیزی سے واپس پلٹی اور کھلے دروازے سے باہر نکل گئی. آئی ایم سوری سر. اس کی سیکرٹری نے کانپتے ہوئے آواز میں بولا. آپ جا سکتی ہیں. اس کے جانے کے بعد وہ ایمن پر نظریں ڈالے بغیر وہ واپس کرسی پہ بیٹھ گیا تھا. اسے اس پل حیدر مسعود کی خاموشی سے خوف محسوس ہوا. اس نے ایک گلاس میں پانی نکالا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. آپ پانی پی لیں. اس کی آواز پر بھی اس نے اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا تھا. تم یہاں سے جاؤ. اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا. میں اس طرح سے کیسے؟ میں نے تم سے کہا نا کہ تم یہاں سے جاؤ. اس بار اس کے لہجے میں پہلے سے زیادہ اجنبیت تھی. وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پانی کے گلاس میز پر رکھنے کے بعد باہر آ گئی. اسے سجیلے کی کسی بات نے ہرٹ نہیں کیا تھا لیکن حیدر کی بات نے ضرور کیا تھا. اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اور پھر بھی اس نے اتنے خشک انداز میں اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا. وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی. رات کو بستر پہ لیٹنے کے بعد عجیب سے دکھ نے خود بخود ہی اس کے آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی.